اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے اور 19 ماہ رمضان گزر گیا اور آج 20 کی شب ہے۔ آج امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو ہے غم کی فضا ہے، ایک عزا کہ جہاں پر پورا کوفہ جو ہے وہ ایک غم کی حالت میں امام کے گھر کے باہر جمع ہوا ہے۔ انہی ایام میں کہ جو بہرحال ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں، آئیے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اپنے زندگیوں کے راستوں کو معین کیجیے، جہاں قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ آئیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ان شکووں کو کہ جو ان کے زمانے کے لوگ امام کی معرفت حاصل نہ کر پائے، آج ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہر دور میں اس وقت کے امام کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر ہم آج امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمجھ سکیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ کون سی مشکلات تھیں، وہ کون سی رکاوٹیں تھیں کہ جنہوں نے وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے لیے رکاوٹیں اور اس جگہوں پر ہرڈل پیدا کر دیے۔ یقیناً اس کے اندر پہلی چیز غفلت تھی کہ جسے لوگ غافل تھے، جس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کے فضائل کو بیان کرنا بالکل ایسے ہی جیسے آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بالنفس میں لکھتے ہیں کہ جیسے پل صراط ہو، تلوار سے زیادہ باریک اور آتش سے زیادہ گرم، یعنی اس پل سے گزرنا جتنا سخت ہے، اسی طرح حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل اور مناقب کو بیان کرنا سخت ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ نہ کر پایا تو گویا اس نے حق ادا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، خود جو ہے وہ اہل سنت اور دوسرے مکاتب کے علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ خلیل نحوی جو کہ اہل سنت کا عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے چھپائے، دشمنوں نے اس بغض کی وجہ سے امام کے فضائل کو چھپایا، مگر آج بھی پورا عالم جو ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ یقیناً کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت ملتی نہیں، اگر انسان واقعاً اپنے وجود سے بغض اور کینہ اور عداوت کو دور کر لے تو اسے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ وہ ہستی جس نے اپنی زندگی کے تمام مراحل کو خداوند متعال کی مرضیوں پر قربان کر دیا، اپنے پورے وجود کو اسلام پر نچھاور کر دیا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کہ جہاں پر یہ مختلف جہت سے، مختلف زاویوں سے، کہ جہاں پر امام کو جو ہے وہ مختلف لوگوں کا سامنا کرنا پڑ گیا، وہاں پر سب سے زیادہ جو مہم اور امپورٹنٹ چیز ہمیں آج کے دور کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ دشمن شناسی ہے۔ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں۔ جب تک ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے، ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ ہمارے راستے میں آنے والی مشکلات یا کیا ہماری اپنی ہیں یا ہمارے دشمن کی بنائی ہوئی ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دشمن جو تھے وہ 3 طرح کے تھے۔ ایک دشمن وہ تھے جو کفار تھے، جو کہ کافر تھے۔ ایک وہ
جو شرک کرتے تھے خدا کی توحید اور خدا کے خداؤں کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شامل کرتے تھے۔ ایک دشمن منافق تھے کہ جو ظاہر میں کسی بھی وجہ سے اسلام لے آئے مگر اندر سے اسلام کے دشمن تھے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی مختلف دشمن تھے کہ جن کا امام کو سامنا کرنا پڑ گیا، وہ سب ظاہری طور پر مسلمان تھے مگر کوئی خیانت کار تھے۔ کسی نے جو ہے وہ خوارج کی صورت میں جو ہے وہ امام کے مقابلے میں آئے، کوئی جو ہے وہ بڑی بڑی ظاہری شخصیتیں تھیں جو چہرے ان کے بہت معتبر تھے مگر جو ہے وہ باطل کے راستے پر چلتے ہوئے حق کے مقابلے میں آ گئے۔ امام کا دور بہت سخت دور ہے، اور امام کے دور میں جہاں امام ایک جنگ پہ جاتے بھی ہیں اور وہاں پر امام کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولا ہم تھک گئے ہیں، کب تک ہم جو ہے وہ انتظار کریں گے۔ امام نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی، ہمیشہ امام جو ہے وہ انتظار کرتے رہے۔ امام فرماتے ہیں علی کبھی جو ہے وہ خوف نہیں کھاتا یا علی ڈرتا نہیں ہے۔ جوانی میں کبھی جو ہے وہ علی کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہا، تو اب 60 سال کے بعد علی کس چیز سے ڈرے گا؟ نہ جنگ خیبر، نہ بدر اور نہ دوسرے غزووں میں علی کو کوئی خوف رہا۔ یقیناً امام علی علیہ السلام موت کا خوف نہیں تھا۔ امام چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اگر ہدایت پہنچ سکتی ہے تو ہدایت پہنچ جائے، مگر جب دشمن کی طرف سے پہل ہوتی ہے تو پھر دفاع جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے زندگیوں میں اپنے اقوال اور اپنے قول اور خطبوں کے ذریعے سے ہمیں اس وقت کے مختلف حالات کی آگاہی کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج بھی دشمن موجود ہے، آج دشمن ایک سرسخت اسلام کا ہے، لیکن اس نے اپنے چہروں اور لبادوں کو مختلف طریقے سے ہمارے درمیان میں بھی موجود ہوا۔ آج دشمن داخل صف میں بھی ہے، آج دشمن مسلمانوں کے چہروں کی طرح بھی ہے۔ آج دشمن نے ہر طریقے سے جو ہے وہ اسلام کو اور حق کو گھیرنے کا پورا کام کیا ہوا ہے۔ آج بھی دشمن جو ہے وہ انہی پروپیگنڈوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یقیناً اس زمانے میں جو میڈیا تھا وہ کوئی اور تھا، اس زمانے میں جو ہے وہ امیر شام نے وہ جو ایک پروپیگنڈا کیا ہوا تھا حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی ہوں وہاں پر امام کا کوئی چاہنے والا نہ ہو، بلکہ لوگوں کو مارا جائے، بچوں کو، جانوروں کو ان کے اٹھا لیا جائے اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا نام لیا جائے، یعنی گویا حضرت علی کی شخصیت کو تباہ کرنا، ان کو کریکٹر ایسیسنیشن کرنا۔ اور یہ پروپیگنڈا یہ بہت سارے ادوار میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام رضا علیہ السلام کے دور کے اندر ایک صحابی جو کہ امام موسیٰ کاظم کے بہت قریبی صحابیوں میں سے ہیں، جسے امام رضا علیہ السلام 3 بار جو ہے وہ بہشت کی بشارت دے چکے تھے، مگر ایک اور جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وکیل ہے کہ ان کے جانے کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کرتا ہے تاکہ سارا مال جو ہے وہ اس پر تصرف کر سکے۔ حتیٰ اس نے جو ہے وہ یونس بن عبد الرحمن کو، جس کو امام بشارت بھی دے چکے ہیں، اسے خریدنے کی کوشش کی۔ اسے کہا کہ 10,000 دینار لے لو اور کچھ بھی نہ کہو، میرے حق میں مت بولو مگر خاموش رہو، مگر اس نے کہا کہ کیا میں حق سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاؤں، اور یہی وجہ پھر اس کے خلاف اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اس کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے۔ امام اسے بس یہی کہتے ہیں کہ تم صبر کرو اور سنو، یعنی گویا اس وقت بھی اس طرح کے کام کیے جاتے تھے۔ تو آج کوئی نئی بات نہیں، اگر حق پر چلنے والوں، علماء حق اور مرجعیت کے خلاف اگر لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، چیزوں کو بناتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دشمن کا پہلا وار جو آج کل کے دور میں ہے، جو اس نے اس زمانے میں بھی کیا تھا، وہ جنگ نرم ہے۔ وہ ایسی جنگ کہ جو اب توپوں اور تلواروں اور ظاہری طور پر نہیں بلکہ نظریات سے، آئیڈیالوجی سے لڑی جا رہی ہے، اور اس کا آج کے دور کا جو ٹول ہے وہ سوشل میڈیا ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ ایسی خبروں کو شائع کرتا ہے، ایسی چیزوں کو پہنچاتا ہے، اور اس نرم طریقے سے معاشرے کو تباہ اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آج ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ آیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے،
اور آج ایک واقعے کو اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جیسے وہ بہت سچ ہے لیکن اس کے پیچھے جھوٹ ہوتا ہے۔ خوب یہی جو ہے وہ طریقہ دشمن کا شروع سے رہا۔ منافقین یہی کرتے تھے کہ 100 جو ہے وہ سچ بول کر اور ایک جھوٹ بولتے تھے، اور ایک جھوٹ ان کا سارے کاموں کو خراب کرتا تھا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے ہم تو اسلام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے زمانے میں معاشرے کو پہچانے عزیزان محترم، آج ہم کرداروں کو پہچانے کہ جو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اچھی بات کرتا ہے، یہ تو یہ بھی بات کرتا ہے، یہ تو ظاہری طور پر یہ بھی مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے، مگر وہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کو آج دشمن بہت پلان طریقے سے اسلام کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ آج اس پینڈیمک کی سچویشن میں ہمیں صحیح پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آج ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں حالات بہت خراب ہے۔ جس طرح کی خبریں چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں، جس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں کریٹ کر دیتے ہیں۔ آج دنیا ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں اس کے لیے حق اور باطل کی تشخیص دینا بہت کم ہو گیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے متصل ہو اور ائمہ کی زندگیوں سے جو ہے وہ درس حاصل کرے، تاریخ کو تحلیل کرے، تاکہ سمجھ سکے کہ آج کے دور کے اندر اسے کیا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، زندگی کے اندر بہت ساری لذتیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ایک لذت اور مصیبت اس طرح کی ہے کہ جس کا تعلق صرف انسان کے ظاہر سے ہے، صرف جو ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہے، بدن کے آرام کی لذت ہے، جنس کی لذتیں ہیں، اس طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں بھی ہیں۔ یہ چیزیں کہ جس کے پیچھے انسان بعض اوقات اپنے صرف ایک ذائقے کے لیے اپنے آپ کو بھاگاتا ہے، دوڑاتا ہے اور محنت کرتا ہے، خوب یہ انسانیت نہیں ہے، کیونکہ حیوان بھی ان لذتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ حیوان بھی اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے بدن کے لیے سکون کے لیے، اپنی شہوت کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اسے بھی بہت محنت نہیں کرنی پڑتی اور سب کچھ کرتا ہے۔ اگر آج انسان اپنے آپ کو آج دیکھے کہ آج کس طرح آج کا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پورے میڈیا میں پریزنٹ کرتا ہے، زیادہ تر اس کی تعلق، اس کی لذتیں سارے جسم کی ہیں، جسم کے آرام، ذائقے کے آرام اور لباس اور اپنی ظاہری خواہشات کو، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو حیوان بھی کرتا ہے۔ دوسری علام اور لذتیں جو ہیں وہ تخیلاتی ہیں، وہ تصور ہیں، وہ ذہنی خیالات ہیں، جیسے کہ انسان جو ہے وہ کوئی پوسٹ چاہتا ہے، کوئی ڈیزگنیشن چاہتا ہے، کوئی رتبہ چاہتا ہے کہ میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں۔ یہ سب خیالاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے اور دوسرے کو جو ہے وہ کمتر سمجھے، جبکہ غرب کے فلاسفر کی تعلیم یہی ہے کہ اگر تم طاقتور جب تک نہیں ہو جب تک تم اپنے سے کمتر ضعیف کو اپنے انڈر میں نہیں لو، جبکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان اگر کسی مقام کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اس چیز سے، اس جگہ سے، ان تخیلات سے اگر بہت فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہتر ہے اور وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں کیا۔ اگر آپ جو ہے وہ کچھ خوراک کو، کچھ گھاس کو 2 گدھوں کے درمیان بھی رکھ دیں تو وہ بھی اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے دست و پنج ہوں گے، لڑائی کریں گے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے اگر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو دبا کر، ظلم کر کر، حتیٰ قومیں، حتیٰ ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور اور باقدرت ترین ملک کہتے ہیں کہ لوگوں کے وسائل کو اپنے اندر قبضے میں لے لیا ہے۔ ظلم و ستم جو ملکوں پر کیا گیا ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، نہ ہی انسان کا کمال ہے۔ ایک اور طرح کے علام و لذتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اندر کی کیفیتیں ہیں۔ انسان جو ہے وہ ایثار اور قربانی کرتا ہے، انسان جو ہے وہ علم کی جستجو کا طالب ہے، انسان جو ہے وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، انسان جو ہے وہ حق کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ اب یہ جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ بعض جانوروں میں نظم ہے، وہ فطرتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہد کی مکھی شہد جو ہے وہ ہمارے لیے بناتی ہے تو یہ ہماری بھول ہے، وہ شہد کو اپنے لیے بناتی ہے، ہم اس کے شہد کو لے لیتے ہیں۔ یہ جو
لذتیں ہیں کہ انسان علم کی جستجو کرتا ہے، اپنے بعض اوقات حق سے دستبردار ہو جاتا ہے دوسرے کی خاطر، یہ صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جنگ صفین تھی غالباً، امام خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ قبیلوں کے رئیس امام سے ملنے آئے۔ میں نے امام سے کہا کہ میں اجازت لیتا ہوں، ان سے کہا، اور پھر میں آپ کو جو ہے وہ امام کے پاس لے کے جاؤں گا۔ جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام اپنے نعلین مبارک کو، اپنے جوتے کو جو ہے وہ پیوند لگا رہے ہیں۔ میں دگرگون ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا یہ کوئی وقت ہے اس کام کرنے کا، یہ آپ کسی اور سے بھی کرا سکتے ہیں، لوگ آپ سے منتظر ہیں، لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام نے اسی جوتوں کو میری طرف جو ہے وہ پھینکا اور کہا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہا میرے نزدیک اس حکومت کی، اس دولت کی قیمت اس سے بھی کم ہے۔ ہاں، امام کی گفتگو کا مفہوم یہی تھا، امام چاہتے ہیں اگر میں حکومت میں کچھ کرتا ہوں تو میں صرف حق کی برتری اور حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے، ورنہ مجھے اس سے کوئی بھی محبت نہیں۔ خوب یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ جسے دنیا کی کوئی چیز جو ہے، کوئی مقام، کوئی چیز جو ہے وہ امام کو قریب نہیں کر سکتی۔ یا امام نے انسانیت کا درس دیا۔ جرداق مسیح اپنی کتاب جو ہے وہ وائس آف ہیومن جسٹس کے اندر بیان کرتا ہے کہ امام کو کوئی چیز نہیں گریا کرا پائی، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی اور جگہ۔ امام علی علیہ السلام نے اگر زندگی میں گریا کیا ہے تو وہ صرف دو جگہ ہے۔ ایک امام نے خدا کی بارگاہ میں گریا کیا، اور امام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اتنا گریا کرتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل یرم العبد الی المولا۔ یہ مناجات جو مسجد کوفہ سے صدائیں دیتی تھی وہ اب خاموش ہونے جا رہی ہے، یا شاید آج تک مسجد کوفہ ان صداؤں کو جو ہے وہ اپنے وجود میں سمائے ہوئے ہے۔ آج بھی ان فضاؤں میں وہی مناجات، وہی گریا، الہی ربی ملی غیر۔ یہ امام کو کوئی اور چیز رولا نہ پائی۔ دوسری چیز جرداق مسیح یہ کہتا ہے کہ امام کو جو چیز رلائی وہ مظلوم کے اوپر ظلم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام جو ہے وہ نماز کے لیے مسجد پہنچے تو اس طرف سے آواز آئی کہ کسی خاتون کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ امام کا وجود کانپنے لگا، امام سے تکبیرت الاحرام نہیں کیا گیا۔ امام خدا کی بارگاہ میں گریا کرتے رہے، یہاں تک کہ امام کے محاسن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ان آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر امام نے جو ہے وہ اس خاتون کی مشکل کو حل کیا۔ عزیزان محترم، ہم امام کے ماننے والے ہیں۔ ماہ رمضان ہے، شبیں بہترین شبیں ہیں۔ ہم نے کتنا خدا کی بارگاہ میں گریا کیا، ہم کتنا خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ تڑپتے ہیں، کتنا خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ خود ایک مقام پر امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے توریت سے کچھ ایسے جملے ہیں جن کو میں نے عربی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں سے ایک جملہ ہے کہ خداوند متعال اپنے بندے سے کہتا ہے، اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے اصحاب سے ایک مقام پر پوچھتے ہیں کہ مومن کی نشانیاں بتاؤ، مومن کی بہترین علامت کیا ہے؟ ہر کوئی بتاتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ یہ سارے کام کرے۔ سورہ مومنون میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سے 8 جو ہے وہ فضیلت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ احادیث و روایات میں ہمیں بے تحاشا جو ہے وہ مومنوں کی جو ہے وہ علامات نظر آتی ہیں، مگر رسول خدا فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ خداوند متعال سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام کا خدا کی بارگاہ میں گریا، خدا کی بارگاہ میں سارے کام، خدا کی راہ میں سب کچھ دے دینا، مگر ہمیں کیا خدا کی طرف متوجہ نہیں کراتا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے وجود کو پیش کریں؟ کیا ہم خداوند متعال کی
بارگاہ میں جا کر یہ راز و نیاز یہ گریے نہیں کر سکتے، جبکہ یہ شبیں ہیں ہی ہمیں جہنم کی آتش سے نجات دینے کے لیے، کیونکہ ہم نے جہنم کی آگ کو دیکھا نہیں، اس لیے شاید ہم اس سے واقف نہیں۔ پروردگار ان ایام میں ہمیں نجات دینا چاہتا ہے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ کئی لوگوں کو جہنم کی آتش سے بچاتا ہے۔ آیت اللہ فشارقی کے ایک شاگرد جنہوں نے ایک وظیفہ لیا عالم برزخ کے عذاب کو دیکھنے کا اور عالم برزخ کو دیکھنے کا، اصفہان کے قبرستان تخت فولاد میں، کہ جہاں قبریں کمروں کے اندر موجود ہیں، اور سخت سردیوں کی رات تھی، ایک قبر میں بیٹھے ہوئے وظیفے پر عمل کر رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ میت جو ہے وہ لائی گئی اور اس کو وہاں رکھا گیا کہ صبح اس کو دفنائیں گے، اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ وہ قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے سراہنے کرتا رہے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ ملائکہ جو ہے وہ آگ کے گرز کو لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اس مردے کو جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ شکنجہ دیا کہ اس کی چیخ نے پورے قبرستان کو لرزا دیا۔ کہا اس کی چیخ کی وجہ سے میرا اپنا بدن جو ہے وہ ساکت ہو گیا، میرے لب خشک ہو گئے، میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے باہر نکلوں لیکن میں نکل نہیں پاتا تھا۔ میں نے اس شخص کو جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اسے اشارہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ باہر سردی ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ گویا اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو اس کمرے سے، اس حجرے سے باہر نکالا، مگر باہر نکل کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میرے شاگرد آئے تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو لے کر گئے اور کچھ عرصے تک کوما میں رہے۔ جب ان کے استاد ان کے عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم ایک لمحے کے لیے عالم برزخ برداشت نہیں کر پائے۔ عزیزان محترم، کیونکہ ہم درک نہیں کر پاتے، مگر خدا ہمیں بار بار بچانا چاہتا ہے۔ خدا کی رحمت خدا کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جتنی خطائیں ہوں خداوند متعال کے لطف اور کرم سے اور اس کے فضل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یقیناً ان شبوں میں پروردگار اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ دوسری جو صفت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جرداق مسیح نے بیان کی کہ ظلم کے مقابلے میں جو ہے وہ آواز اٹھانا، مظلوم کا ساتھ دینا، خوب یہ انسانیت ہے۔ جان محترم، آج پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن جگہوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، آج یمن پر ظلم ہو رہا ہے، سیریا اور باقی طرف بھی، جہاں پر بعض جگہوں پر اسلام کے نام سے ایسے نام نہاد ٹولے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو بالکل ان خوارج کی طرح ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تھے۔ ان کا تعلق کہیں سے بھی اسلام سے نہیں ہے۔ انہوں نے جھوٹا لبادہ اسلام کا اڑا ہوا، اور ان کے پیچھے دنیا کی وہ استعماری طاقتیں جو کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ جدائی ڈالنا چاہتی ہیں، ان کے اندر اختلافات ڈالنا چاہتی ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے آج اگر ظلم اور ستم ہو رہا ہے تو آج ہم اپنی صداؤں کو کتنا بلند کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر ہمیں قدس کے لیے آواز کو اپنی بلند کرنا ہے، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یقیناً حالات اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح جو ہے وہ اجتماعات اور چیزیں ہوتی تھیں، لیکن ہمارے پاس بہت سارے ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں کہ جہاں پر ہم حق کی آواز کو اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ تو ایک کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ دشمن کو پہچاننا اور پھر دشمن کے حربوں کو ناکام کرنا۔ عزیزان محترم، ہم کب تک مظلومیت پر گریہ کرتے رہیں گے؟ امام علی علیہ السلام کو اس وقت کے لوگوں نے امام کو جو ہے وہ تنہائی میں لے کر چلے گئے۔ امام تنہا رہے، امام کی بات کو سننے اور جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ کہ آج ایسا تو نہیں کہ آج ہماری اس جو ہے وہ غفلت نے، ہماری اس جو ہے وہ سرد ہونے کی وجہ سے ہمارے اپنے جذبات نے وقت کے امام کو تو تنہا نہیں چھوڑ دیا؟ کہیں ہمارے وقت کا امام تو تنہائی میں ہمارا منتظر تو نہیں؟ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کی ایک تاخیرات گزر چکی ہے، دو شب قدر کی راتیں باقی ہیں،
آئیں ہم خدا کی بارگاہ میں گریہ کریں، اتنی تمنا کریں کہ پروردگار اس سال کی ہماری تقدیروں میں ہمارے امام کا ظہور لکھ دے۔ اب یہ مشکل، یہ پریشانی صرف میری اور آپ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم اور ستم پوری دنیا پر ہو رہا ہے۔ ہم پہچانیں اس چیز کو اور ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ دشمن کی سازشیں ہر دور کے اندر مختلف ہوتی ہیں۔ دشمن جو ہے وہ مختلف حربوں سے قوموں کے ساتھ ظلم اور ستم کرتا ہے۔ کہیں پر جو ہے وہ فائنینشلی ہے، کہیں پر جو ہے وہ سوشل ہے، کہیں پولیٹیکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے اندر اختلاف کو پیدا کرنا اور دین کی صفوں کو توڑنا۔ اس زمانے بھی جنہوں نے قرآن امام علی علیہ السلام کے سامنے اٹھایا تھا وہ مسلمان تھے۔ وہ نیزوں پر قرآن اٹھا کر جو ہے وہ امام کی طرف کے لوگوں کے جو ہے وہ عقیدوں کو اور ان کو کمزور کر دینا، جبکہ وہ قرآن بھی نہیں تھے، مگر جانتے تھے کہ یہ ان احساسات کے ساتھ ان کا ربط ہے، یہ ان الفاظ سے قرآن سے مانوس ہیں اور پیچھے ہٹ جائیں گے، جبکہ بھول گئے کہ ساتھ جو امام ہے وہ قرآن ناطق ہے، وہ وقع امام ہے، وہ اصل ہے کہ جس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، وہی قرآن کے جس کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن اسی جو ہے وہ امام کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، اسی کی اطاعت کی طرف ہمیں امام جو ہے وہ بلا رہا ہے۔ مگر آج کے دور کے اندر بھی ہمارے درمیان میں انہی ناموں اور انہی چیزوں سے اختلاف نہیں پیدا کیا جا رہا۔ آج مسلمانوں کے اندر جن چیزوں سے وہ محبت کرتے ہیں انہی کو سامنے لا کر انہی حساسیت کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ آپس میں اختلاف کیا جا رہا ہے، اور پھر فرقوں اور مذہب کے اندر اختلاف در اختلاف جو ہے وہ اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ آج مومنوں کی صفوں کو جو ہے وہ ولایت کے نام پر اور ولایت کے ہی لیے جو ہے وہ آپس میں توڑا جا رہا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے روز قیامت اپنے وقت امام کے لیے کہ ہم نے امام علی علیہ السلام کی زندگی سے کیا عبرت لی اور ہم نے کیا حاصل کیا؟ عزیزان محترم، ایام یوں ہی گزر جائیں گے، زندگی یوں ہی گزر جائے گی، یہ نہ ہو کہ پھر ہم ان مشکلات کا شکار لیں۔ آئیں ہم اس ایام میں خدا کی بارگاہ میں عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں گے۔ آج ہمارا وقت کا امام تنہائی کے اندر جو ہے آج ہمارا منتظر ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری اپنی جو ایک دشمن، جسے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، تمہارا اپنا داخل ہے، وہ نفس کہ جو ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو خود بنا دیتا ہے، وہ نفس کہ جہاں ہم خود پسندی کا شکار، اپنے نام کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے اداروں، اپنی شخصیتوں میں اپنے وجود کو چھپا بیٹھتے ہیں، اور یہی ہستیاں ہمیں پھر امام کے مقابلے میں لے آتی ہیں۔ آج جب ہم اس کی تربیت نہیں کر پائیں گے تو یہی ہوگا کہ آج پھر ہم ان اختلافات اور اپنے شخصیت کے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اپنے امام کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ وہ عالم دین کہ جو نجف کے حوزے میں استاد تھے، اپنے درس کو امام کے درس سے شروع کرتے تھے، وہ خود جو ہے وہ بیان کرتا ہے ان کا ایک شاگرد کہ میں صبح جب درس سے پہلے تھوڑا پہنچا تو میں نے اپنے استاد کو جو ہے وہ پریشان پایا۔ میں نے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات کیا ہیں؟ کہا کہ میرا امتحان ہوا اور میں ناکام ہو گیا۔ کہا استاد آپ کا کیسا امتحان اور آپ کس چیز پہ ناکام ہو گئے؟ آپ تو استاد ہیں۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ظہور ہو چکا ہے وقت کے امام کا، اور آواز اور صدا آئی کہ امام تمہارے ہی شہر میں موجود ہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ بہترین لباس سے بے تن کیا اور گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ چوک در چوک جو ہے وہ ایک طرف بڑھے جا رہے ہیں، اور یہ خیال کیے بغیر کہ میں کوئی استاد ہوں یا میں کوئی شخصیت ہوں، کوئی جو ہے وہ مجھے دھکا دیتا ہوا جا رہا ہے، کسی کا پاؤں جو ہے وہ میرے لباس سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچان رہے۔ خلاصہ میں نے بھی اپنے آپ کو بڑی مشکل سے امام تک پہنچایا کہ جہاں امام موجود تھے۔
اور وہاں پہنچ کر میں نے امام سے یہی عرض کیا، مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا۔ عزیزان محترم، یہ نفس پرستی، یہ اپنے مقام اور جگہ سے محبت ہونا، یہ تخیلات اور تصورات میں زندہ رہنا انسان کو وقت کے امام کے مقابلے میں لے آتا ہے۔ یہی تو غفلت تھی کہ ابن ملجم کہ جہاں امام نے اسے ساتھ اتنا لطف اور کرم کیا، اور وہ اتنا امام نے اس کا خیال رکھا کہ جب وہ مریض ہو گیا تھا، جب وہ یمن سے آیا تھا تو امام اس کی عیادت پر گئے تھے۔ مگر غفلت، بغض اور غلط راستے پر اور حرام لقمہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، شقی ترین انسان بنا دیتا ہے جو اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام آج اپنے گھر میں موجود ہیں۔ آج جو ہے وہ امام کے گھر میں ہر کوئی غم زدہ ہے۔ طبیب جب آتا ہے اور حبیب بھی اس کے ساتھ ہے، ایک صحابی جو امام کا چاہنے والا ہے، جب وہ زرد کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو وہ فراق، وہ زخم نظر آتا ہے تو وہ صحابی گریہ کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے امام متوجہ ہوتے ہیں، امام اسے منع کرتے ہیں کہ تم کیوں گریہ کر رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو۔ یقیناً اس وقت وہ طبیب جب کہتا ہے کہ امام کے زخم کو صحیح کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا مقاتل میں بیان ہے، ایک جگہ بیان ہے کہ امام کو جو ہے وہ دودھ دیا جائے تاکہ امام کا زخم جو ہے وہ کم ہو جائے۔ بیان ہوتا ہے کہ کوفہ کے وہ یتیم بچے مولا کے گھر کے باہر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالوں کو لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ آج وہ شخص جو ہے درمیان کے زندگی کے اس لمحے پر ہے کہ جو یتیموں کے سر کا سایہ تھا، جو یتیموں کو کھایا اور پلایا کرتا تھا، جو رات کی تنہائی میں جا کر ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ کرم کیا کرتا تھا۔ مقداد ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ کوئی یتیم بچے ہیں، امام فوراً جو ہے وہ میرے ساتھ گئے اور کچھ جو ہے وہ گندم اور اس طرح لے کر ہم ان کے گھر پہنچے۔ میں نے سوچا کہ میں امام کی مدد کروں، میں سامان کو اٹھاؤں، مگر امام نے مجھے اٹھانے نہیں دیا۔ پھر پہنچ گئے، پھر امام نے ان کو خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا کھلایا، اور پھر ان بچوں کی دل جوئی کے لیے خود ان کے ساتھ وقت گزارا۔ بعد میں نے امام سے اس وقت پوچھا، مولا میں نے آپ سے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، آپ نے خود اٹھایا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ اس عمل کو خود انجام دیں، مگر آپ نے ان کو کھانا بھی کھلایا اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ کہا کہ ہاں، جب میں ان کے گھر گیا تھا تو وہ بھوکے بھی تھے اور غمزدہ بھی تھے، بھوک کو میں نے ان کی ختم کیا اور ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کے دلوں کے غموں کو کم کیا۔ خوب ایسا شخص جب جا رہا ہو تو آپ خود سوچیں کہ کوفہ میں کیسا کوہرام مچا ہوگا۔ کچھ الگ الگ ملاقاتیں آج کی رات امام کے ساتھ ہوئی ہیں۔ امام کے صحابیوں کو منع کر دیا جاتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بابا اس حالت میں نہیں ہے کہ گفتگو کریں۔ زہر اتنا شدید تھا کہ امام کے وجود پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر پھر بھی ایک صحابی کو دیکھتا ہے، غالب ساسا ابن سہا نے یا ابن نباتا ہے کہ جو دروازے کے باہر بیٹھا ہے۔ امام حسن جب دوبارہ دروازہ کھولتے ہیں کہتے ہیں کہ تم ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں، میری زندگی، میری محور، میرا حیات میرا امام ہے، میرے تو جو ہے وہ ٹانگوں میں جان بھی نہیں کہ میں یہاں سے حرکت کروں اور کسی اور طرف جاؤں۔ ہاں عزاداران محترم، اس وقت بھی امام جو ہے وہ اپنی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں، اس حالت کے اندر بھی امام نے بہت ساری نصیحتوں کو بیان کیا۔ امام اس وقت بھی جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان ایام کو بتاتے ہیں۔
ایسے میں حجر ابن عدی آتا ہے، کچھ اشعار پڑھتا ہے۔ امام جب شعر سنتے ہیں بولتے ہیں حسن سے کہ بیٹا حسن یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ حجر ہے۔ حجر ہے کا نام سنتے اسے آنے دیتے ہیں، امام اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے۔ امام اس سے پوچھتے ہیں حجر ایک وقت آئے کہ تمہیں جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ تم ہماری ولایت سے دستبردار ہو جاؤ، ہماری ولایت سے دور ہو جاؤ، کیا تم اپنی جان اس وقت دو گے؟ تو حجر کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا مگر میں آپ کی ولایت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ہاں امام کی شہادت کا وقت گزر جاتا ہے، امام حسن امام حسین کے دور ہے کہ اس کے اندر کہ بتاتے ہیں کہ شام کے اس ایک جگہ پر کہ جہاں پر ہجر نے خود لوگوں کو مسلمان کیا، لیکن دشمن جو ہے وہ علی علیہ السلام کے بغض میں اسے قبر کھودیوں کے سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، علی کی ولایت سے، علی کی فضائل سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو۔ مگر حجر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اس وقت کا انتظار تو میں کب سے کر رہا تھا، اس رات سے کہ جب امام نے مجھے کہا تھا۔ اور پھر ایک وصیت کرتا ہے کہ مجھے انہی زنجیروں کے ساتھ مجھے اسی حالت میں دفنانا تاکہ روز قیامت میں امام کے سامنے کھڑا ہو سکوں کہ مولا جو میں نے اس وقت عہد کیا تھا میں اس پر پابند ہوتا ہوں۔ آزاداران محترم، یہ صدائیں، یہ گریے کی رات وہ آتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ گریے کہ جب امام سب کو دلاسا دیتے ہیں، لیکن جب امام گھر لائے جاتے ہیں اور جب اپنی بیٹی حضرت زینب اور ام کلثوم کو دیکھتے ہیں اور جب وہ گریہ شروع کرتی ہیں تو جہاں امام سب کو خاموش کروا رہے تھے وہاں امام سے خاموش نہ رہا گیا، امام بھی ان کے ساتھ گریہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، لا یوم یوم کا عبد اللہ، ارے مولا وہاں اگر آپ ہوتے تو کیسے برداشت کرتے کہ کچھ قدم کے فاصلے پر آپ کی بیٹی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ایام ماہ محرم میں ہمیں اس کی راتوں میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اسی ولایت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بھی اسی ولایت پر قرار دے۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے بعد ساتھ روز قیامت میں محشور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے محرومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس بیماری کو، اس وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ جتنے بھی لوگ مریض ہیں پروردگار انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے